ذات ہے وہ، اور انسان کو بڑی مہلت دیتے ہیں، بڑی مہلت، بڑا لمبا عرصہ، کوئی 20 سال سے گناہ کر رہا ہے، کوئی 30 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کے حوصلے کی انتہا نہیں کہ 50 سال سے کوئی گناہ کر رہا ہے، وہ پھر چھوڑے ہوئے، رزق نہیں بند کرتے، اپنے انعامات نہیں بند کرتے، اپنی نعمتیں نہیں اس کے اوپر بند کرتے، بلکہ اور دے رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہیں تمہارے گناہوں پہ پکڑوں نا، کان کھول کے سن لو، انسان تو انسان رہے، اس دھرتی پہ کوئی جانور بھی زندہ نہ رہے، کوئی جاندار زندہ نہ رہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں تمہارے گناہوں پہ پکڑ کریں، اس دھرتی کے اوپر پھر کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر ہم نے ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، شاید توبہ کر لو، شاید باز آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، الہ العالمین، پہلی امتوں نے آپ کی نافرمانیاں کی، آپ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مولا میری امت بھی نافرمانیاں کرے گی، انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، مہلت دے دینا۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے، میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلی امتوں میں جو نافرمانیاں تھیں، 2 تھی 4 تھی، خدا کے عذاب آئے، اور ساری کی ساری نافرمانیاں آج موجود ہیں۔ اگر میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، حضور کی دعاؤں کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ بڑے حوصلے والے ہیں، بڑی ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، بڑی مہلت دیتے ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے میرا کسی نے کیا کر لینا ہے جی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر آنے والوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا کے چھوڑتے ہیں۔ فرعون کو ڈھیل دی، 4000 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوئی، اتنی ڈھیل دی، اور جب پکڑنے پہ آئے وہ کہتا تھا یہ دریا میرے، یہ نہریں میری، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ نہریں میری ہیں، دریا میرے ہیں۔ حق تعالیٰ نے پھر فرعون کو انہی دریاؤں کے اندر غرق کیا، بتا دیا تو اس کا مالک نہیں، میں اس کا مالک ہوں، اور پھر اس کی لاش کو نشان عبرت بنایا۔ آج تک وہ مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، اتنی لمبی اس کو عمر دی، اتنا لمبا اقتدار دیا، کتابوں میں لکھا ہے لمبا اقتدار دیا، اور پوری دنیا کی بادشاہت دی، اتنی ڈھیل دی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں جب اس کو بتا دیا کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری سلطنت ختم کر دے گا، 40,000 بچے ذبح کروا دیے اس نے کہا ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، ڈھیل اتنی دی، لیکن جب پکڑا پھر اس کو نشان عبرت بنا دیا، آج تک وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ کسی کو کیا علم ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا بات ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، ہاں بس میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اور یہ محبوب کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تمہیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جا رہا۔ لیکن فرمایا عذاب آئیں گے چھوٹے چھوٹے، کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی زمین میں دھسو گے، کبھی کوئی ایسی خبر سنو گے، یہ سب اس لیے ہوگا تاکہ تم باز آ جاؤ، لوٹ آؤ پروردگار کی طرف۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے
دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے تاکہ تم لوٹ آؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، مجھ سے سلو کر لو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، اور فرمایا جو بھی ہو جائے گا شرمندہ ہم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، سب معاف کر دیں گے، اور کوئی تمہیں تانا بھی نہیں دیا جائے گا۔ ساری عمر تو یاد نہیں کیا، بڑھاپے میں آ گئے ہو، کوئی تانا نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب بھی یاد کرو گے، جب بھی معافی مانگو گے، تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی معافی تو مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، دل کو کیسے، یہ کیونکہ شیطان ہے نا، بڑے وسوسے ڈالتا ہے، بڑا عیار ہے، کہ تو چھوڑو جی 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی جی، اب کیا معافی جی، ساری عمر تو تم نے ایسے گزار دی، اب بڑھاپے میں سر پہ ٹوپی اور تسبیح پکڑ کے مسجد میں آ گئے جی، وہ پھسلانا چاہتا ہے کہ یہ چلا جائے کسی طرح۔ اللہ اکبر۔ تو حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت معافی تو مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں معافی ملی بھی ہے یا نہیں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے توفیق توبہ اس بات کی علامت ہے کہ مولا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اگر تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا تمہیں توبہ کی کبھی توفیق ہی نہ دیتے۔ اور پھر حضرت نے دلیل دی، فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور شیطان سے گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، تو آدم علیہ السلام کو معاف کرنا تھا تو فوراً توفیق توبہ دے دی، فوراً توفیق توبہ دے دی، اور انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہی اولاد آدم کے لیے قانون ہے، گناہ ہو جائے معافی مانگ لو، تمہارا معافی مانگنا یہ ہماری طرف سے خوشخبری ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور فرمایا شیطان سے غلطی ہوئی، آج تک اپنی غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے اور اس کو توفیق توبہ ہی نہیں ہے، وہ کبھی معافی نہیں مانگے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا انسانی شکل میں، یہ پہلے ملعون آ جایا کرتا تھا انسانی شکل میں، اب چونکہ اس کے شاگرد بڑے کامیاب ہیں اب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں جی؟ بعض شاگرد استاد سے بڑھ جاتے ہیں نا جی، تو جب شاگرد اتنے اونچے ہو جائیں تو استاد کو کیا ضرورت ہے ظاہر ہونے کی، میں کہا بس ٹھیک ہے ہمارے شاگرد ہی موجود ہیں، وہی نبڑ لیں گے آپ سے۔ یہ انسانی شکل میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا جی آپ کہتے اللہ میاں بڑے غفور رحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، چلو مجھے بھی معاف کر دیں۔ بڑے خوش ہوئے موسیٰ کلیم، اور اس ملعون کو اگر معافی مانگنے پر یہ ہو گیا ہے تیار، یہ تو پوری انسانیت بچ جائے گی۔ میں نے کہا میں مولا سے لو لگاتا ہوں، کوہ طور پہ جا رہا ہوں، تیری بھی بات کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے دربار میں درخواست کی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں موسیٰ کلیم ہم معاف کر دیں گے، لیکن جو وجہ ناراضگی ہے وہ تو دور کرے نا، جو وجہ ناراضگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے حکم کی خلاف ورزی، ہمارا حکم پورا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ، یا اللہ وہ تو دنیا میں ہے نہیں، فرمایا چلو ان کی قبر کو ہی سجدہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش، بات بن گئی بھئی۔ اگلے دن آ گیا، ہاں جی میری بات ہوئی، جی بات ہوئی ہے، تو پھر معافی دے دی اللہ نے۔ فرمایا حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو وجہ ناراضگی وہ تو دور کرو نا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے وہ حکم پورا کر دو۔ کیا حکم؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ آگے سے کہنے لگا وہ تو ہے نہیں، کہا ان کی قبر کو کر دو، مٹی کو کر دو، اللہ اس پہ ہی معاف کر دیں گے۔ کہنے لگا واہ جی واہ، میں نے اصل آدم کو سجدہ کیا نہیں، اب اس کی مٹی کو کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اللہ نے معاف کرنا نہیں ہے اس لیے اس کو توفیق توبہ نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے معاف کرنا ہے حق تعالیٰ اس کو توفیق توبہ عطا فرماتے ہیں، اس کے منہ سے معافی کا لفظ نکلتا ہے، اللہ تو فرشتوں میں بیٹھ کے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں عزت و جلال کی قسم ہے اس نے معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جس کو توفیق توبہ ملی یہ علامت ہے کہ مولا نے معاف کر دیا ہے اس کو۔ بڑے حوصلے والے ہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں بندے کو، بڑی ڈھیل دیتے ہیں، اتنی ڈھیل دیتے ہیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، حیران رہ جاتی، کتنے حوصلے والے ہیں۔